السلام علیکم ویور، کرنٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، جاتے ہوئے قاضی کو ایک اور بڑا سپریم کورٹ میں جھٹکا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹریبیونل کا کیس سپریم کورٹ نے آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا دیا۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پورٹ کے لیے ایک اور امتحان اب اور سر کے اوپر آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کی نئی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، مولانا فضل الرحمان اب کس اتحاد کے ساتھ شامل ہوں گے، کیا وہ حکومتی جو ان کے ساتھ رابطے ہیں وہ ادھر جائیں گے یا پھر اپوزیشن کے ساتھ راستہ اختیار کریں گے۔ آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں 63A کی تشریح کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جو اس بینچ کے سربراہ تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ سربراہی کر رہے تھے 5 رکنی بینچ کی، جس کے اندر جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے، لیکن جسٹس منیب اختر نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح آج ایک اور مکافات عمل دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طرح قاضی فیض عیسیٰ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں جب وہ کوئی کیس لگتا تھا، جب وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور یہ موسٹ سینئر جج تھے قاضی فیض عیسیٰ، تو یہ وہاں پہ ان کے بیٹھنے سے انکار کر دیتے تھے، یہ خط لکھ دیتے تھے۔ تو جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو خط لکھے، پھر انہوں نے جیسے یہ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کرتے تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو اب آیا تھا کیس، تو اس وقت سپریم کورٹ میں جب یہ کیس لگا تو قاضی فیض عیسیٰ نے یہ اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے وہاں پہ یہ ایک بینچ بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا اس طرح جو عدلیہ کو ڈکٹیٹ کرنا ہے اور پارلیمنٹ نے یہ جو ایکٹ پاس کیا ہے کہ اس ایکٹ کے کیا یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بینچ بنایا تھا اور جس بینچ کی سربراہی وہ خود کر رہے تھے۔ اس بینچ کے اندر جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ شامل تھے۔ 7 رکنی یہ لارجر بینچ تھا، تو وہاں پہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے خط لکھ کر اس وقت کے چیف جسٹس کو آگاہ کیا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آج وہی چیز جسٹس منیب اختر نے کی جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے بھی آج یہ سب کچھ کیا۔ اس سے پہلے چند روز قبل جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چٹھیاں لکھتے تھے، اس طرح ان کو بھی چٹھی لکھی اور ان کو کچھ اہم سوالات کیے۔ تو اب قاضی جاتے ہوئے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو بہت سارے سوالات کا سامنا ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہیں وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس وقت، نہ صرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، بلکہ بار رومز کی جانب سے، بلکہ اب ان کو اپنے ہی گھر کے اندر سے، اپنی بینچ کے اندر سے جو سوالات کا سامنا ہے۔ کبھی جسٹس منصور علی شاہ سوالات کر دیتے ہیں، تو کبھی جسٹس منیب اختر ان کو سوالات کر دیتے ہیں، کبھی جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ خطوط لکھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت جاتے ہوئے قاضی کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو تحریک انصاف ہے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بیبی کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس تھا جو اس میں بشرا بیبی اور عمران خان کی جانب سے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اور معزز عدالت نے اس درخواست کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ واپس بھیج دیا ہے کہ آپ کی ضمانت، یہ جو کیس ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، عمران خان کے لیے اور عمران خان کے فالوورز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستانی سیاست کا مرکز اور پاکستانی سیاست کا اس وقت مرکز ہے۔ تمام جو سیاست ہے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو۔ اگر مولانا فضل الرحمان حکومت میں بیٹھتے ہیں تو حکومت کی ایک بڑی وکٹری ہوگی اور اس حکومت کی یہ ضمانت ہوگی کہ یہ حکومت 5 سال چلے گی۔ اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ضمانت ہوگی کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ پارٹیز اوور، 2024 آخری سال ہوگا اس حکومت کو۔ یہ اب مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں، پاکستانی سیاست کی جو باغ ڈور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت کے ساتھ دیتے ہیں تو حکومت عینی ترمیم آسانی سے کر سکتی ہے، اور عینی ترمیم جب ہوگی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گے، قاضی فیض عیسیٰ کو ٹینشن ملے گی جو اس وقت اس نظام کی گارنٹی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ پھر آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر یہ پارٹی جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان اسٹیٹ پاورز کی ایک قوت رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے جو ورکر ہیں وہ یقینی طور پہ بڑے ایکٹیو ورکر ہیں، جو ان کے لوگ ہیں وہ کسی بھی چیز کا جو خطرہ ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرنٹ فٹ کے اوپر آتے ہیں۔
وہ پولیس کی گرفتاریاں ہوں، وہ لاٹھی چارج ہو، وہ آنسو گیس ہو، یا جو بھی کچھ ہو، مولانا فضل الرحمان کے جو ورکر ہیں، وہ کمیٹڈ ورکر ہیں، مولانا فضل الرحمان خود نہیں ڈرتے. تو اس لیے جو اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں تو اپوزیشن اگر کوئی تحریک چلائے گی تو یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان اس تحریک میں فرنٹ فٹ کے اوپر ہوں گے، ان کے جو کارکنان ہوں گے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر ہوں گے. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ جو تحریک انصاف نے اگر اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا تو اسلام آباد کے مضافات میں ان کو جگہ ملی، اسی طرح انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا تو لاہور کے مضافات میں ان کو جگہ ملی. پھر وہی ہوا ایک وہ جو 2 پولیس اہلکار آئے جو ترجمان پنجاب حکومت ہے، اس وقت انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ اختیار کیا اس تحریک انصاف کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف 2 پولیس اہلکار بھیجے لاہور کے جلسے میں اور انہوں نے جلسہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا. تو اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ تو پولیس اہلکاروں کو دیکھتی ہے تو وہ دوڑیں لگا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف نے بار بار جلسوں کا اعلان کیا، پھر ان کو جلسے ملتوی کرنے پڑے، اور خاص طور کے اوپر پنجاب کے اندر جو تحریک انصاف ہے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مریم نواز جو ہے اس وقت حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہیں، انہوں نے ان کو اجازت بھی دی لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئیں جلسہ کریں لیکن یہ ٹائم فریم ہے، اس کے اندر آپ نے کرنا ہے. یہ جگہ ہے، یہاں پہ جگہ ہماری مرضی کی ہوگی، انتظامیہ کی مرضی کی ہوگی جگہ، وہاں پہ آپ جلسہ کریں. مریم نواز نے ایک بڑا سمارٹ کھیلا، ایک انہوں نے بتا دیا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کی جو سیاسی پرورش ہے، وہ جو سیاست ان کو سکھائی گئی ہے، وہ جگنو محسن نے جو ان کے استاد ہیں، یا سینیٹر پرویز رشید کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی وہ بہت قربت میں رہی ہیں. 2010 سے لے کے ابھی تک ہم نے جب بھی دیکھا ہے مریم نواز ہمیشہ جو ہے وہ اپنے والد کے قریب رہی ہیں، اپنے والد کے ساتھ رہی ہیں. تو ان کے جو والد ہیں وہ ہمیشہ ایک ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس وقت پاکستانی سیاست میں وہ سب سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے. تو اس لیے مریم نواز نے ایک بڑی سمارٹ موو کھیلی ہے. پھر اس وقت مریم نواز کے جو ان کے مشیران ہیں وہ بھی کافی جو ہیں وہ عقل مند دکھائی دیتے ہیں، کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، کہ جنہوں نے جلسے کی اجازت دی، جنہوں نے اسی دن آ کے جو ترجمان پنجاب حکومت ہے عظمیٰ بخاری، انہوں نے اسی دن 26 لاہور کے جو چوک تھے، اشارے تھے، شاہراہیں تھیں، ان کی ویڈیو پوسٹ کی. انہوں نے کہا کہ آئیں دیکھیں یہ لاہور کھلا ہوا ہے، لاہور میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج تحریک انصاف کا جلسہ ہے. تو بڑا سمارٹ کھیلا مریم نواز کے جو مشیران ہیں. انہوں نے بھی مریم اورنگزیب کی بات کی جائے یا عظمیٰ بخاری کی بات کی جائے یا شعیب بھرت کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑا سمارٹلی کھیل کے ان کو تحریک انصاف کو اس دن ایک بند گلی میں کھڑا کیا. لیکن پھر تحریک انصاف نے راولپنڈی کے اندر اور میاں والی کے اندر جلسہ کرنے کا اعلان کیا، لیکن پھر جو جلدی کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کی کال واپس لی اور انہوں نے پھر کہا جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. پھر راولپنڈی کے اندر گزشتہ دنوں ہم نے جو دیکھا ہفتے کے روز احتجاج. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست کا محاذ ہے، عدالتی محاذ اس وقت کافی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو اس وقت اپنے ہی ججوں کی طرف سے سامنا ہے، وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، جسٹس عرفان سعادت خان ہوں یا جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں. تو اس وقت یہ تمام جو سینئر خاص طور پہ 3 سینئر ججز ہیں جو وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، تو وہ تینوں اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ کے مخالف لابی میں کھڑے ہیں. تو اس وقت اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جاتے ہوئے جو بلکہ یہ پاکستان کی روایت ہے کہ جاتے ہوئے لوگوں کو جو یہاں پہ تو لوگ الوداع بھی نہیں کہتے. تو یہاں پہ جو قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے اب گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تو اب جاتے ہوئے اس قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ کون کھڑا ہونا مناسب سمجھے گا. اب ہر ایک کی نظریں جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف ہیں، ہر ایک کی نظریں جو ہیں وہ موسٹ سینئر جج جو اگلے ہیں جسٹس منیب اختر کی طرف ہوں گی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، جسٹس عرفان سعادت خان ہوں، جسٹس امین الدین خان ہوں یا باقی جو دیگر ججز ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں جو فیوچر کی چیف جسٹس ہیں. تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی جو ان کو سپورٹ کریں گے. اور خاص طور پہ جسٹس عائشہ ملک کا جو ٹینیور ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بڑا اچھا لاہور ہائی کورٹ میں گزرا ہے. اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے بعد 2027 تک جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہیں. اس کے بعد 2 سال کے اندر 3 ججز نے آنا ہے، وہ جسٹس منیب اختر نے آنا ہے، اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے آنا ہے، اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے آنا ہے. تو جسٹس منیب اختر کا جو ٹینیور ہے وہ تھوڑا سا ہے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہے، 14 ماہ کا ہے. لیکن جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہے وہ چند ماہ کے اوپر محیط ہے، اور جو جسٹس امین الدین خان کا ہے وہ بھی چند ماہ کا ہے. تو اس لیے جسٹس عائشہ ملک کا جو ٹینیور ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کے بعد وہ بھی ایک
لمبا ٹینیور ہوگا، تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کی طرف اس وقت سپریم کورٹ کی نظریں ہیں، وہ بار کی ہوں یا وہ بینچ کی نظریں ہوں، وہ اس وقت تمام نظریں جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب ہے۔ اس وقت جاتے ہوئے قاضی کو بڑے مسائل کا سامنا ہے، بڑے آبرو ہو کے نکلے تیرے کوچے سے ہم، تو اس وقت قاضی جو ہیں جو ایک بڑی لیگسی اور بڑے اصولوں پہ کھڑے ہونے والے تھے، آج جس طرح وہ عوام میں نکلتے ہیں تو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس طرح وہ اپنی بار میں جاتے ہیں تو بار کی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اگر وہ بینچ میں جاتے ہیں تو بینچ کی جانب سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، آج کا یہ سفر اختتام ہوا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔